غلامی کا فائدہ کیا ملتا ہے، غوث آدم سے لو لگانے کا مفاد کیا ہوتا ہے، بینیفٹ کیا ملتا ہے۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا۔ یا رسول اللہ، اگر عاشق غسل برا ہو جاؤ، عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، خدا کی قسم تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا غوث آدم کا دربار ہے اور آپ کے دربار میں ایک خادم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک خادم ہے، ان کا کام کیا ہے جانتے ہیں؟ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں ہے، وہ سرکار غوث آدم کے مسجد کے بغل کے کنویں سے پانی بھر بھر کے جتنے مہمان پیران پیر کی بارگاہ میں جاتے تھے سب کو وہ پانی پلاتے تھے۔ غوث آدم کے بارگاہ کے ایسے خادم ہے جو آپ کے مہمانوں کو پانی پلاتے، صبح سے لے کے شام تک، رات میں بھی پانی پلا رہے ہیں، دن میں بھی پانی پلا رہے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ حضرت شیخ بارقی رضی اللہ تعالیٰ۔ زور سے بولو، کیا نام ہے؟ شیخ بارقی۔ بڑا حضرت شیخ بارقی یہ آقا غوث آدم کے خاص خادم ہے جو آپ کے مہمانوں کو آپ کے کنویں سے بھر بھر کے پانی پلاتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 23 سال تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ 23 سال تک پانی پلاتے رہے۔ جب 23 سال کا عرصہ گزر گیا تو سرکار پیران پیر روشن ضمیر آقا غوث آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا بارقی کیا معاملہ ہے؟ تو دل میں لے کے آئے ہو؟ غوث آدم کی نگاہ کیا ہے؟ جو چوروں کو قطب بنا دے رہا ہو، جو مردے کو زندگی عطا کر رہا ہو، جو بگڑوں کی بنا رہا ہو، جو مصیبت حالوں کو خوشحال بنا رہا ہو، جو ابھی نہیں 12 برس کی کشتی کو زندہ کر رہا ہے، سواروں کو زندہ نکال رہا ہے، اور دولہا کو ماں دولہے کے لباس میں زندہ فرما رہا ہو۔ 12 سال کے بعد اس کے بڑھور کا کیا پوچھنا؟ آقا غوث آدم ارشاد فرماتے بارقی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا 23 سال ہو گیا میں آپ کے مہمانوں کو پانی پلاتا رہا، اب میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں مکہ شریف چلا جاؤں، اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، آب زمزم سے بھر بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پانی پلاؤں۔ یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا غوث آدم مسکرا دیتے اور مسکرانے کے بعد پیران پیر ارشاد فرماتے بارقی اگر یہ خواہش ہے تو میری طرف سے اجازت دے جاؤ۔ اب حضرت بارقی تیاری کر لیتے اور تیاری کرنے کے بعد شہر بغداد سے نکل پڑے۔ کہاں جاتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی دور نکلے تھے شہر بغداد سے، ایک مسافر راستے میں اور ملاقات ہوئی۔ جب اس مسافر سے ملاقات ہوئی آپ نے سلام کا نظر پڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے بندے آپ پر سلامتی ہو۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہو، اس کی برکتیں ہو۔ شیخ بارقی نے کہا میرے بھائی آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں تو مکہ شریف جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف میرا سفر ہے۔ کہا ماشاءاللہ میں بھی مکہ شریف جا رہا ہوں، ایک سے بھلے دو صحیح، اب تو ہم دو ہو گئے، ہم دونوں لوگ مکہ شریف چلتے ہیں، اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اپنے رب کے گھر کی زیارت کریں گے۔ دونوں چل دیتے ہیں۔ سو رہے لوگ تو بتا دیجئے گا، اسی 5 منٹ کی باتیں ختم کرنے والا۔ اب دونوں سفر کرنا شروع، میرا خیال ہے سو تو نہیں رہے، بیدار تو ہے جتنے لوگ۔ بہرحال اگر بیدار ہے تو زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب حضرت شیخ بارقی اور ان کے ساتھی مسافر جو راستے میں ملاقات ہوئی، دونوں سفر شروع کرتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو حضرت شیخ بارقی بھوک سے پریشان ہوئے۔ اپنے مسافر بھائی سے کہا میرے بھائی مجھے بھوک لگی، وہ کھانا والا نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس۔ نہ کھانے کا انتظام شیخ بارقی کے پاس ہے اور نہ وہ اللہ کے بندے جو راستے میں ملا تھا ان کے پاس ہے۔ حضرت شیخ بارقی کہتے میرے بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کی خواہش ہے۔ کہا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں بھائی۔
کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہاتھ دھل کے آ جا. زور سے بولو. وہ ساتھ میں ملنے والے راستے میں ملنے والے بھائی مسافر انہوں نے شیخ باقی سے کہا بھوک لگی پھر ہاتھ دھل کے آ جاؤ. حضرت شیخ باقی گئے, ہاتھوں کو دھلا, دسترخوان لگا. اب جس سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھائی, وہ دوسرے بھائی نے اپنے ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا. نہ جانے کیا کہا. ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک ٹفن میں کھانا لذیذ کھانا آکے رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. ٹفن کھولی گئی, جنتی غذا ہے, شکم سیر ہو کے دونوں کھائے. کھانے کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے. پورا دن گزر گیا, دوسرا دن گزرا, اب دوسری شب آ گئی. حضرت شیخ باقی نے پھر کہا میرے بھائی بھوک لگی. کیا کہا؟ شیخ باقی نے کہا میرے بھائی مجھے بھوک لگی. کہا بھوک لگی؟ کہا کہا تو پھر ہاتھ دھل کے آ جاؤ. پھر وہ ہاتھ دھل کے آ گئے, دسترخوان لگا. پھر اس بندے نے ہاتھ اٹھایا, نہ جانے کس سے کیا مانگا, پھر ایک ٹفن آ گیا کھانے سے لبالب بھرا ہوا. دونوں نے کھولا, کھولنے کے بعد دونوں شکم زیر ہو کے کھا لی. 2 دن گزر گیا. اب تیسرے دن پھر پورا دن سفر کرتے, شام کا وقت ہوا. شیخ باقی نے کہا بھائی بھوک لگی ہے. کیا کہا؟ بھائی بھوک لگی ہے. کہا ٹھیک ہے تو پھر ہاتھ دھل کے آ جاؤ. گئے, تیسرے دن بھی ہاتھ دھل کے آ گئے. اس اللہ کے بندے نے پھر دعا کی, پھر وہ ٹفن کا کھانا, پھر دونوں مل کے کھائے. اب چوتھا دن آ گیا, پورے دن سفر کیے. سفر کرنے کے وقت شام کا وقت آیا. حضرت شیخ باقی نے کہا میرے بھائی بھوک لگی. تو اس بھائی نے کہا, اللہ کے بندے نے کہا باقی ایک کام کرو, 3 دن مسلسل میں کھانا منگاتا رہا, آج چوتھا دن ہو گیا, اب آج تمہاری بات. کہا 3 دن میں کھانا منگاتا رہا, آج یہ چوتھا دن ہے, سفر لمبا ہے, آج تمہاری باری ہے, تم کو منگانا پڑے گا. حضرت شیخ باقی تھوڑی دیر سکوت میں رہے. اس کے بعد کہا بھائی اگر میری باری ہے تو جاؤ ہاتھ دھل کے آ جاؤ. زور سے بولو. انہوں نے استعمال کیا, وہی جملہ انہوں نے بھی استعمال کیا. اگر بھوک لگی ہے, میری باری ہے تو ہاتھ دھل کے آ جاؤ. اب وہ گئے, ہاتھ دھل کے آگے, دسترخوان لگا. حضرت شیخ باقی اپنے ہاتھ کو اٹھائے, اور ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ ایک ٹفن نہیں بلکہ 2 ٹفن کھانا آ گئے. جب 2 ٹفن کھانا آیا تو حضرت شیخ باقی کے اس بھائی نے, مسافر بھائی نے, اس اللہ کے بندے نے حضرت باقی کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا میرے بھائی ایک بات بتاؤ, روزہ میں دعا کرتا تھا, ایک ٹفن آتی تھی, آپ نے یہ کھانا کہاں سے منگوایا جو 2 ٹفن آ گئی؟ کہا پیارے میں بتا دوں کیسے؟ کہا ہاں بتاؤ آخر کیسے کھانا آیا. کیا تم نے کہا روزہ میں دعا کرتا تھا تو ایک ٹفن آتا تھا, تمہارے دعا کرنے پر 2 ٹفن کھانے آ گئے, آخر کون سی دعا تم نے کی؟ کہا پیارے میں کچھ نہیں کہتا تھا. کیا کہا؟ میں کچھ نہیں کہتا تھا, ہاتھ اٹھاتا تھا اور یہ کہتا تھا اے اللہ رب العزت, اے رب قدیر, جس کے دعا مانگنے سے, جس کے صدقے میں تو ان کے دعا سے ایک ٹفن بھیجتا تھا, اسی کے صدقے میں میرے لیے بھی کھانا بھیج دے. جس کے صدقے میں تم منگاتے تھے, میں بھی انہی کا واسطہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا اور 2 ٹفن آ گیا, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب وہ مسکرانے لگے. کون؟ جو راستے میں ملاقات ہوئی تھی وہ مسکرانے لگے, اور جب وہ مسکرانے لگے تو شیخ باقی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا میرے بھائی اب تم بتاؤ, تم مسکرا رہے ہو, کچھ راز ہے؟ ایک بات بتاؤ, میں نے تو بتا دیا کہ جس کے صدقے میں, جس کے دعا کے توسل سے تم منگاتے تھے, میں نے بھی انہی کا نام لیا, اور اللہ رب العزت نے 2 ٹفن بھیجا, تو مجھے کچھ معلوم نہیں. لیکن ایک بات بتاؤ, تم کس کے واسطے سے منگاتے تھے؟ اللہ اکبر. میرے بھائی ایک بات بتاؤ, تم کیا کہتے تھے دعا میں؟ انہوں نے کہا بھائی میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا, اللہ میں صرف اتنا کہتا تھا اے رب قدیر, جو غوث آدم کی بارگاہ میں 23 سال سے
غوث आजम के मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, उन्हीं के सदके में दस्तरखान भेजते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दस्तरखान एक टिफिन रोजाना आ जाया करती थी। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुना तो शेख बाल्टी रोने लगे। उस भाई ने कहा है मेरे भाई तुम रोते क्यों हो? कहा जिस बाल्टी और जिस खादिम के सदके में तुम टिफिन का खाना मंगाया करते थे वो बाल्टी मैं ही हूँ। मैं ही 23 साल तक आका गौसे आजम के मेहमानों को पानी पिलाया। अल्लाह ये दोनों खाने उन्हीं के सदके। अल्लाह इतना फरमाया का वो शेख बाल्टी मैं हूँ जिसके तवस्सुल से तू मंगाया करता था, मुझे नहीं पता था तू मेरा हवाला भेज करके टिफिन मंगा रहा है। मैंने तो यही कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू जिसके सदके में भेजता है उसी के सदके में आज भी भेज दे। रब्बे कदीर ने तो टिफिन भेज दिया है। एक काम करो मेरे भाई तुम मक्का जाओ, मैं शेखुल बाप बगदाद कहा तुम मक्का के लिए जाओ, मैं बगदाद शरीफ के लिए वापस जा रहा हूँ। कहा मेरे भाई हो क्या गया? कहा मेरे भाई सुनो अभी तक 23 साल तक आका गौसे आजम के गुलामों को, उनके मानने वालों को, उनके मेहमानों को मैं पानी पिलाता रहा। दिल के अंदर ये तसव्वुर होता रहा शायद कि मुझे दुनिया के लोग न जानते हो, जमाने के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज पता चला है, अभी पता चला कि आका गौसे आजम की खिदमत करने की बुनियाद पर मुझे जमीन वाले ही नहीं बल्कि अर्श आजम के फरिश्ते भी पहचानते हैं। रब्बे कदीर भी मुझे जानता है और मेरे सदके में लोगों को फैज़याब करता है। लिहाजा ये जो कुछ मिला है ये दरे गौसुल वरा से मिला है। लिहाजा पूरी जिंदगी गौसे आजम के बारगाह ही में ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है। ये किसका उर्स है कि ज़ात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहां सोचा तुझे आवाज दो आका, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। मेरे आका गौसे आजम की बड़ी शान है। बातें तो आज बहुत अच्छी बताता, मैं यही मूड भी बना के आया था। पहला इत्तेफाक है कुछ आपके झोली में डाल के जाता, लेकिन काफी अर्सा हो गया जो बातें मैंने पेश की। रब्बे कदीर अगर यही हमारे ज़हन में उतर जाए तो काफी है। आका गौसे आजम की शान ये है, मेरे आका पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं अगर मेरा मानने वाला मशरिक में जहां से सूरज निकलता है और मैं मगरिब में रहूं जहां सूरज डूबता है, अगर उसका तन खुल जाए आका गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उसका तन अपने दस्ते मुक़द्दस अपने हाथों से भाग दिया। और एक बात हो आका गौसे आजम मेरे नबी की शान तो माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमाल, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को अपनी निगाहों से देखा करता। अच्छा एक बात बता दो, अल्लाह के शहर सिर्फ हिंदुस्तान है? नहीं था। अल्लाह के शहर में हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, नेपाल भी है। सारी कायनात अल्लाह के शहर में है। और यही नहीं बल्कि पहली ज़मीन भी अल्लाह के शहर में है, दूसरी ज़मीन भी अल्लाह के शहर में है, तीसरी ज़मीन भी अल्लाह के शहर में है, चौथी ज़मीन भी अल्लाह के शहर में है। सातों ज़मीन तबकात के सातों ज़मीन के सातों तबकात अल्लाह के शहर में है। पहला आसमान भी अल्लाह के शहर में है, दूसरा आसमान भी अल्लाह के शहर में है, तीसरा आसमान भी अल्लाह के शहर में है, चौथा आसमान भी अल्लाह के शहर में है, पांचवा आसमान भी अल्लाह के शहर में है, छठा आसमान भी अल्लाह के शहर में है, और सातवां आसमान भी अल्लाह के शहर में है, अर्श आज़म भी अल्लाह के शहर में है, लौह भी अल्लाह के शहर में है, कलम भी अल्लाह के शहर में है, कुर्सी भी अल्लाह के शहर में है, हमें जन्नत भी अल्लाह के शहर में है, दोज़ख भी अल्लाह के शहर में है। आका गौसे आज़म फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को अपनी निगाहों से देखा करता हो। जो सारी कायनात को देख रहा हो तो क्या अपने गुलामों को इस गली में बैठ के उनका तज़किरा कर रहे हैं? अपने गुलामों का ये जिक्र करना नहीं देख रहे हैं? खुदा की कसम आका गौसे आज़म आपको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। लिहाजा ऐसी मुक़द्दस महफ़िलें सजाओ भी और मुअद्दब होके बैठो भी, आका गौसे आज़म के नाम से लंगर भी लुटाओ। ये जब गौसे आज़म की शान है तो मेरे आका रसूल आज़म की शान क्या है? जब उनके कदम भर देते हैं शाम ज़माना की झोली या मुख्तार का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वाह क्या मर्तबा एक गौस से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा, सब वाला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलब
جواب دینا، کیا دبے جن پہ